الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. پڑھ لیجیے اللہ کا نام. اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور الغفار القہار جل جلالہ. دوستو ایک آیت پڑھی تھی کل بھی اور پرسوں بھی کہ قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار. جی اللہ جس نے کائنات عالم کو اپنے کمال قدرت سے اپنے احاطے میں اور اپنے زیر اثر رکھے ہوا ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے. اس کو اس کام کے لیے کسی کے مدد کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وہ محتاج ہے. اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں ایک زبردست مثال دی ہے سورہ رعد آیت نمبر 14 میں. آیت کیا ہے؟ والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ. آگے شاید ہے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. چلیے جزاک اللہ خیر. ترجمہ اس کا سنو دوستو پھر چلیں گے آگے. اللہ کے سوا جن کو یہ لوگ اپنے حوائج و مصائب میں یعنی حالات میں پکارتے ہیں، وہ بوجہ عدم قدرت کے یعنی غیر اللہ ان کی درخواست کو اس سے زیادہ منظور نہیں کر سکتے جتنا پانی اس شخص کی درخواست کو منظور کرتا ہے جو اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے ہوتا ہو اور اس کو اشارے سے اپنی طرف بلا رہا ہو تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک اڑ کر آ جائے اور وہ از خود اس کے منہ تک کسی طرح آنے والا نہیں. جس طرح پانی ان کی درخواست قبول کرنے سے عاجز ہے، اسی طرح ان کے معبود عاجز ہیں. یہ مثال کس نے دی دوستو؟ اللہ رب العزت نے. اس مثال کا حاصل کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کا در چھوڑ کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کی مثال ایسی ہے کہ انسان سخت پیاس کے عالم میں ہو اور کنواں پہ کھڑا ہو جائے اب بہت آہ بکا و گریہ کے ساتھ پانی سے کہے کہ پلیز 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 تم کو کلندر کا واسطہ استغفر اللہ آپ کو سمجھانے کے لیے کھڑا ہوں جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے دوسرے کو پکارتے ہیں. جی فلاں کا واسطہ تم میرے پانی پکار آئے کہ تم کہاں آؤ، میرے منہ کی طرف آؤ، تو قیامت تک وہ بل بلا کر کے مر جائے گا لیکن پانی. چلو یہ تو مثال ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس سے اور آگے بات کہی ہے. پانی چلو میں لے لو اور دیکھو میرے منہ سے کتنے فاصلے پڑے، اب میں گراؤں پانی کو تو یہ پانی میرے منہ میں اڑ کے آئے گا؟ نہیں آ سکتا. پانی خود ہی محتاج ہے کہ وہ میرے چلو میں ٹکے. جی پانی خود ہی محتاج ہے کسی دریا میں ہو، پانی خود ہی محتاج ہے کسی تالاب میں ہو، پانی خود ہی محتاج ہے کہ گلاس میں ہو، کسی پیالی میں ہو یا کسی بوتل میں ہو. محتاج ہے کہ نہیں محتاج ہے؟
تو میں نے پہلے ہی کہا دیا تھا کہ محتاج کی ضرورت کو نہیں پوری کر سکتا. یعنی پکارنا اسی کو چاہیے جو ہر قسم کے نفع اور ضرر کا مالک ہے. عاجز کو پکارنے سے کیا حاصل؟ کوئی حاصل ہوگا؟ اللہ کے سوا کون ہے جس کے قبضے میں اپنا یا دوسروں کا نفع یا نقصان ہو؟ غیر اللہ کو اپنی مدد کے لیے بلانا ایسا ہے جیسے کوئی پیاسا کنویں کے منڈیر پر کھڑا ہو کر پانی کی طرف ہاتھ پھیلائے اور خوشامد کرے کہ میرے منہ میں پہنچ جا. ظاہر ہے کہ قیامت تک پانی اس کے فریاد کو پہنچنے والا نہیں. قرآن نے کیا کہا؟ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ، وہ پانی اس کے منہ تک نہیں آئے گا، بلکہ اگر پانی اس کی مٹھی میں ہو تب بھی خود چل کر منہ تک نہیں جا سکتا. جی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، آپ کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا برابر ہوتا ہے اندھا اور دیکھنے والا؟ یہ مثال ہے مشرک اور موحد کی. الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. جی یعنی ایک اکیلے اللہ کو ماننے والے اور اللہ کے ساتھ دوسرے شریکوں کو بھی ماننے والے میں ایسا ہی فرق ہے جیسے بینا اور نابینا میں. اللہ کو ماننے والا کیا ہے؟ بینا ہے، الحمدللہ، اور جو اللہ کو نہیں مانتا وہ نابینا ہے. یہ قرآن نے مثال دی بابا. اور توحید و شرک کا مقابلہ ایسے سمجھو جیسے خود نور کا ظلمت سے. تو کیا ایک اندھا جو مشرک کی اندھیریوں میں پڑا بھٹک رہا ہو اس مقام پر پہنچ سکتا ہے جہاں ایک اللہ کو ماننے والا پہنچا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا نا، قیامت تک نہیں پہنچتا. جو فہم اور بصیرت اور ایمان اور عرفان کی روشنی میں فطرت انسانی کے صاف راستے پہ چل رہا ہے. ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے اہدنا الصراط المستقیم. اور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا ہے. کون ہے وہ؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. اللہ کو موت تک اسی راستے پر جمع کے رکھے. جی ہرگز دونوں ایک نتیجہ پر نہیں پہنچ سکتے. تیسری مثال اللہ نے کیا دی؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیریاں اور روشنی برابر ہو سکتی ہیں؟ یعنی جیسی مخلوقات اللہ جل جلالہ نے پیدا کی ہیں، کیا تمہارے جو مجسمے ہیں نے کوئی ایسی چیز پیدا کی ہے؟ مجسمہ خود محتاج ہے اپنا ہیکل اور جسم تیار ہونے کے لیے کسی میٹیریل کا. اب وہ میٹیریل سونا ہو، چاندی ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، پتھر ہو، مٹی ہو، لکڑی ہو، کچھ بھی، موم ہو، موم بتی ہو، کچھ بھی ہو. جی تو مجسمہ کسی مادے کا محتاج ہے کہ اس کو بنایا جائے. تو جو چیز بنائی گئی ہے وہ کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتی. دوستو وہ تو ایک مکھی کا پر اور مچھر کی ٹانگ بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ تمام چیزوں کی طرح خود بھی اس اکیلے زبردست اللہ کی مخلوق ہے. پھر ایسی عاجز اور مجبور چیزوں کو اللہ کے تخت پر، معبود کے تخت پر بیٹھانا کس قدر گستاخی اور بے ادبی ہے. انسان سوچے صحیح کہ اپنے ہی ہاتھ سے بنایا ہے اور اپنی اس پہ مراد بیان کر رہا ہے کہ یہ عقل اس کی ماری گئی. ختم اللہ علی قلوبہم. اس کے بعد اخیر آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 صفات بیان فرما کر بہت ہی پھیلی ہوئی گمراہیوں اور تمام مذاہب شرک کی جڑ کاٹ دی. پہلی صفت اللہ نے کیا کہا
کہ خالق کل شیء، وہ جو آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ ہی چھوٹی بڑی جسم غیر جسم والی، اچھی بڑی خوشگوار اور ناخوشگوار سب کا خالق ہے۔ تو جو چیز ہے وہ کیا ہوئی؟ مخلوق۔ اور کل بتا دیا تھا کہ مخلوق معبود نہیں ہو سکتی۔ چلو دوسری صفت اللہ نے کہا الواحد، کہ وہ عددن بھی اللہ ایک ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں، اپنی ذات سے بھی اور اپنی صفات کمالیہ کے لحاظ سے بھی۔ یہ نہیں کہ اس کی شخصیت تو ایک ہو لیکن اس کے بروز یعنی اس کے کئی اجزاء ہوں۔ اللہ ایک نور ہے، اللہ نورس، ہاں الحمدللہ عقیدہ سولٹ ہے۔ تیسری صفت اللہ نے کہا القہار، کہ وہ اپنی ساری مخلوق پر غالب حاکم ہے، خود اس کے اوپر کوئی ہستی یا کوئی قانون حاکم اور اس پر کوئی حکم کرنے والا الحمدللہ۔ دو مقام ہو گئے۔ تیسرا مقام جہاں یہ لفظ آیا ہے کہاں ہے قرآن میں؟ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ قرآن بہت اچھا ہے دوستو، اللہ کرے اس کا نور ہمارے سینے میں گزر جائے۔ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس میں موجود زمین بھی بدل دی جائے گی۔ اللہ کیا کہتے ہیں؟ تم لوگ جو شور مچا رہے ہو نا، قیامت 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 کیا ہوگا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین نہیں رہے گی، یہ تو شہادت میں آئے گی کہ تم نے سجدے کیے ہیں یا کیا کیا ہے۔ دوسری پاک صاف زمین آئے گی۔ یہ زمین تو چلی جائے گی، اب بتا کون سی زمین آئے گی؟ یہ اللہ کے یقین کی بات ہے، جس طرح یہ زمین وہ زمین ہوگی۔ یہ قرآن ہے دوستو۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اور آسمان بھی، اور وبرزوا للہ الواحد القہار، اور سب کے سب اللہ واحد قہار کے سامنے حاضر ہوں گے۔ زمین و آسمان کے بدن دینے کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ ان کی صفات اور شکل و صورت بدل لی جائے گی، جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات اور روایات حدیث میں ہے کہ پوری زمین ایک جیسی سطح والی بنا دی جائے گی، جس پر نہ کسی مکان کی آڑ ہوگی۔ تو یہ بلڈر لوگ تو بڑے گھبرا جائیں گے، بھائی بڑی صاحب کی آج تقریر سن کے، نہ درخت وغیرہ رہیں گے، نہ کوئی پہاڑ اور ٹیلا رہے گا، اور نہ غار اور گہرائی ہوگی۔ سب کہاں چلے جائیں گے؟ سب سطح زمین ہو جائے گی، اور اسی پر اللہ پاک رب العزت قیامت برپا کریں گے، اور انسان کا اسی سرزمین پر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کو اپنی رحمت میں، آپ کو اپنی رحمت ملائے۔ بس بابا بس، کبھی کبھی طبیعت ایک دم پوجی رہتی ہے۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک۔